अच्छा, बहुत सारे आम लोगों के ज़हन में ये चीज़ आती है और ये लोगों का सवाल भी है कि जो मरियम साहिबा जाती हैं, लोगों को गले मिलती हैं, लोगों से बात करती हैं, उनमें घुल-मिल जाती हैं, ये सारा प्लान का हिस्सा होता है? मरियम नवाज साहिबा के एसेट्स की स्टोरी हमने दी, जिसपे उन्होंने, आपको याद होगा मशहूर ज़माना उनका डायलॉग, मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो वो जायदाद का सारा कच्चा छटा हमने मरियम साहिबा का भी खोला था। हमारा काम बतौर जर्नलिस्ट ये है हक बताना, वो चाहे जो भी होगा, हमारे पास जो खबर आएगी वो उसको हम चेक करेंगे, काउंटर चेक करेंगे। अगर किसी का एजेंडा होगा, उसमें हिडन एजेंडा होगा, अगर वो स्मेल हमने कर लिया तो हम वो स्टोरी नहीं करेंगे। न्यूज़ वन में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा से एक सहाफ़ी सवाल पूछते हैं और मरियम नवाज़ साहिबा थोड़ा-सा रवैया चेंज करते हुए आगे निकल जाती हैं। अली वक़ार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा के असासों के हवाले से भी खबर ब्रेक की थी, इमरान खान के असासों के हवाले से खबर ब्रेक की थी और बड़ी वायरल होती है। और अक्सर आम रूटीन में देखा जाए तो ये सोशल मीडिया पर तनकीद की ज़द में रहते हैं। वाले कहते हैं कि ये यूथिया हैं, पीटीआई वाले कहते हैं कि ये पटवारी हैं। इन्होंने कौन-सी लाइन ली हुई है हम इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं वक़ार भाई बिल्कुल ठीक। आप तनकीद की ज़द में रहते हैं, पीटीआई वाले भी आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, नून लीग वाले भी। तो एक साइड पे क्यों नहीं हो जाते आप? देखिए, मैं तो अपने तौर पे अपनी जर्नलिज्म कर रहा हूँ, उसमें कभी पीटीआई के हक में बात हो जाती है तो नून लीग वाले पीछे पड़ जाते हैं, कभी नून लीग के हक में बात हो जाती है तो पीटीआई वाले पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मेरा काम बतौर सहाफ़ी खबर देना है। अब वो किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती अच्छा, बहुत सारे आम लोगों के ज़हन में ये चीज़ आती है और ये लोगों का सवाल भी है कि जो मरियम साहिबा जाती हैं, लोगों को गले मिलती हैं, लोगों से बात करती हैं, उनमें घुल-मिल जाती हैं, ये सारा प्लान का हिस्सा होता है? है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह प्लान्ड होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है मैनेज भी करना होता है ना। वज़ीर आला हैं वो, सिक्योरिटी के भी मामलात होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सम टाइम होता है कि आपने लोगों को बताया होता है, पहले से आगाह किया होता है कि मरियम साहिबा यहाँ पर आएँगी, या सीएम जो भी हो, वो खाली मरियम साहिबा नहीं है, वो जो भी सीएम हो या मिनिस्टर हो, कोई भी इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी होती है, तो उसकी कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि कहीं किसी भी जगह पे वो जाता है, तो अगर तो वो अचानक से चला जाए तो वहाँ पर और प्रोटोकॉल होता है। अगर वो पहले से इन्फॉर्म किया हो तो और प्रोटोकॉल होता है। अब ये कल जो आपने देखा है, ये जो रमज़ान बाज़ार का उन्होंने विज़िट किया है, अचानक वो घर जाते हुए उन्होंने, ये नून लीग की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि वो जा रही थी घर पे और अचानक उनका फ़ैसला किया कि वो रमज़ान बाज़ार का विज़िट करें। हो सकता है वहाँ पर चंद एक उनके जो कारकुनान हैं, उनको पता हो कि वो आ रही हैं, तो उन्होंने वहाँ पर अपने चंद लोग वहाँ पे प्लांट कर दिए हों। तो मेरा नहीं ख्याल, मेजॉरिटी ऐसा मेरा नहीं ख्याल होता। चंद एक मुकामात पे हो सकता है कि वो लोग पहले से मौजूद हो, जिनको आगाह हो और उनसे वो बातचीत कर लें। लेकिन वो ज़्यादातर जितने भी चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, वो जब मीडिया के ऊपर अपनी पब्लिसिटी करवानी होती है तो इस तरह के स्टंट हर कोई करता है। आप ये ना कहें कि सिर्फ नून लीग करती है, हर कोई करता है। ये हमने सब हुकूमतों के दौर में देखा हुआ है, बुज़दार साहब के दौर में भी देखा है और निगरान गवर्नमेंट में भी देखा है, सब ऐसे ही करते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है, इस पे तनकीद इतनी ज़्यादा जो है ना करना, वो जायज़ बात नहीं है। प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको अपनाना चाहिए। पॉलिटिकल बीट आप काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ राब्ते भी हैं, बहुत सारे दोस्त भी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मरियम साहिबा ने कहा कि मैं ऑपोज़िशन की भी सीएम हूँ, तो ऑपोज़िशन को स्पेस मिलेगी पंजाब में अब आपके ख़्याल में? देखिए, अभी जो लास्ट 2 डेज़ के वाक़यात हुए, रिपोर्ट हुए हैं, वो हम मैंने भी रिपोर्ट की हैं, खबर भी दी है कि अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। और इसके अलावा वज़ीर आला केपीके को पंजाब गवर्नमेंट ने लिखकर आगाह किया है कि वो अडयाला जेल नहीं जा सकते मुलाकात के लिए, 2 हफ़्तों की पाबंदी लगा दी गई है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि अभी इनको कोई स्पेस मिलने वाली है, क्योंकि अभी आगे सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके लिए भी वोट्स चाहिए होते हैं। आप ये देखें ना कि अपोज़िशन लीडर मियां असलम इकबाल को नॉमिनेट किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उनका इल्हाक हो चुका है। तो अब खुद को वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान कहते हैं पंजाब असेंबली में। तो उन्होंने मियां असलम इकबाल को नॉमिनेट किया अपोज़िशन लीडर, वो सामने आए बहुत अरसे बाद, आके उन्होंने अदालत से ज़मानत ली पेशावर से, और अपना मौक़िफ़ फिर एक दफ़ा मीडिया के सामने आया और बयान किया। उसके बाद वो फिर गायब है। अब वो पंजाब में हलफ़ लेने के लिए नहीं आ सकते, अभी तक आए नहीं हैं अभी तक। तो मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट इतनी स्पेस दे, और मरियम साहिबा ने खुद भी कह दिया है, वो जो सवाल हमने किया तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं या जो जलाओ घिराव करना चाहते हैं, उनके साथ जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी।
تو ابھی 23 مارچ کو بھی پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو دیکھتے ہیں اس وقت تک حالات مزید جو ہیں وہ سنگین ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فوری اتنی کھلی سپیس ان کو دیں گی حکومت کے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پنجاب میں کھل کے سیاست کر سکیں. جب وہ اسمبلی میں ہوں گے، فلور آف دی ہاؤس ہوں گے، وہاں پہ ان کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا. جب نعرے لگتے ہیں نا مریم کے پاپا چور ہیں، وہ وہاں سے اگر گھڑی لہراتے ہیں یہاں سے مریم کے پاپا چور ہیں، تو وہ گھڑی کا اثر کم ہوتا ہے، وہ یہ چور والے نعرے کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو حالانکہ گورنمنٹ کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، اپوزیشن کی اس کی نسبت کم ہے، لیکن اس نعرے کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہٹ کرتی ہے گورنمنٹ کو. تو اس شدت کو کم کرنے کے لیے یہ پکڑ دھکڑ اور یہ لکا چھپی کا کھیل جو ہے مجھے لگتا ہے جاری رہے گا. وقار بھی ہم نے دیکھا کہ نگران حکومت نے بڑا زبردست تیزی کے ساتھ کام کیے، پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز بھی اسی رفتار کے ساتھ اس کام کو آگے جاری رکھ پائیں گی، پروجیکٹس کو کامیابی کے ساتھ چلا پائیں گی، یا مہنگائی پہ کنٹرول کر پائیں گی پنجاب میں؟ دیکھیں مریم صاحبہ کے سامنے دو چیزیں بڑی اہم ہیں جس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. پہلے ہم سنتے تھے پنجاب میں شہباز سپیڈ، پھر ہم نے سننا شروع کر دیا محسن سپیڈ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو محسن سپیڈ ہے اس نے شہباز سپیڈ کو بھی کاٹ دیا. جو پروجیکٹ یا روڈ یا انڈر پاس 6 ماہ میں یا 1 سال میں بنتا تھا وہ انہوں نے 3 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا. تو وہ کہتے ہیں شہباز سپیڈ کو کاٹ گئے ہیں اور محسن سپیڈ آگے آ گئی ہے. اب مریم صاحبہ کس سپیڈ پہ چلیں گی، ان کو کون سا لقب ملے گا، یہ تو ابھی فیوچر میں ہمیں پتہ لگے گا. ابھی تو ہنی مون پیریڈ ہے نا جی، ابھی گورنمنٹ بنی ہے، کیبنٹ بنی ہے، ابھی وزراء جو ہیں سب سے بڑا جو اس میں ان کو چیلنج آ گیا سب سے پہلے وہ یہ رمضان ہے. اب رمضان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مہنگائی پہ قابو کرنا ہے، اور یہ جو اشیاء خورونوش کی چیزیں ہیں اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی کو بچانا ہے. اس کا اعتراف بھی انہوں نے خود کر ہی لیا اپنے سوال میں، جو جواب انہوں نے دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس تو ایسا ابھی تک کوئی میکانزم ہی نہیں ہے کہ ہم مہنگائی کو قابو کر سکیں، مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں. پرائس کو کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ اتنی فعال نہیں ہیں. تو وہ یہ چیلنجز ان کے سامنے ہیں. ابھی یہ رمضان نکلے گا، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آن گراؤنڈ وہ کیا کرتی ہیں، کس طرح چیزوں کو لے کے چلتی ہیں. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے اس کو کیسے قابو کریں گی، کیونکہ یہاں پر جو ہمارے بابو ہیں یا بیوروکریسی ہے، زیادہ تر کرپشن کا راستہ وہی یہ ہمارے سیاستدانوں کو بتاتے ہیں. یہ زبان زد عام بات ہے، اور اگر آپ اقتدار کے ایوانوں میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ بتاتے ہیں سر یہ پروجیکٹ ہے اس کو ایسے کرنا ہے، یہ فلانا ٹھیکیدار یہ اتنا ایکسپرٹ ہے اس کو ایسے کر لیں، اس کو ایسے کر لیں. تو یہ دو چار چیزیں اگر وہ کر گئیں. دوسرا سب سے بڑا عوام کو ریلیف جو دینا ہے پنجاب میں وہ مہنگائی کی صورت میں ہے. ہاسپٹل تو نگران حکومت نے بنا دی ہے، بلڈنگز بنا دی، عالی شان بلڈنگز بنا دی قلیل وقت میں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو ہے نا کہ ادویات کہاں ملیں گی، علاج معالجے کی سہولت ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ اس نظام کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. نظام میں بھی کوئی تبدیلی لائیں گی تو مریم صاحبہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائیں گی. اگر وہی روایتی سیاستدانوں کی طرح کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، جو وہ والے پروجیکٹس جو ٹینجیبل پروجیکٹس جنہیں ہم کہتے ہیں نا جو نظر آنے والے پروجیکٹس، اگر صرف اسی کو کرنا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا والی سیاست کرنی ہے تو الٹیمیٹلی پھر ان کو نقصان ہوگا. عوام جو ہے وہ پہلے ہی متنفر ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور ایسے کام اگر کریں گی تو ان کو مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اچھا، ایک صحافی ریسرچ کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ملتا ہے ایک ریسورس، وہ شائع کیا جاتا ہے، وہ چینل کے ذریعے یا باقی جو بھی ذرائع ہوتے ہیں. اس کے بعد مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ نے مریم نواز صاحبہ کے اثاثے دکھائے تھے، عمران خان کے اثاثوں کے بارے میں بتایا تھا کہ بڑھ چکے ہیں. جی دیکھیں وہی بات ہوئی نا کہ جب میں نے عمران خان سے متعلق سٹوری کی، جب یہ ابھی نامینیشن پیپر انہوں نے سبمٹ کروائے تھے 2024 کے الیکشن کے لیے لاہور میں، تو وہ میرے ایک سورس کے ذریعے مجھے ان کا پوری فائل مل گئی نامینیشن پیپر کی. تو اس کا میں نے انالیسس کیا سارا. تو میں نے یہ دیکھا گزشتہ 3 برسوں میں یا جب وہ پرائم منسٹر تھے اس کے بعد ان کے ایسٹس میں نا کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا. تو وہ سٹوری ہم نے کی، اس کو ہم نے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر بھی لگایا. بہت پورے پورے جو جرنلسٹ تھے لاہور کے انہوں نے بھی اس کو بعد میں رپورٹ کیا جب میں نے یہ سٹوری دی. تو اس پہ جو پی ٹی آئی والے تھے انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ کہ یہ یوتھیا ہے، یہ پٹواری ہے، جو بھی القابات وہ دینا چاہتے ہیں اپنی پسند کے. تو اس کے بعد وہ ہمارے ایک دوست ہیں، میرے ایک فیلو بھی رہے ہیں کولیگ، میاں عمران ارشد، آپ ان کو جانتے بھی ہیں، بڑے معروف ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے. تو وہ میرے ساتھ ہم نے 5-6 سال اکٹھے کام کیا ہوا ہے. انویسٹیگیشن سیل ہوتا تھا ہمارا نئی بات نیوز پیپر میں.
تو میاں صاحب اور میں کولیگ تھے، ویسے وہ ایجوکیشنل وائز دیکھیں تو وہ میرے سے جونیئر ہے، میں یونیورسٹی میں ان سے سینئر تھا، میاں صاحب میرے سے جونیئر تھے۔ تو وہ اسٹوری میاں صاحب کے ساتھ بھی میں نے کی، تو اس پہ بھی بڑا فیڈ بیک آیا، بہت لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز کیا، جو پی ٹی آئی والے تھے۔ تو پھر ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ بھائی اس میں ہماری بائسنس کوئی نہیں ہے، اگر عمران خان کی سٹوری ہم نے کی ہے تو ہم مریم صاحبہ کے بھی ایسٹس لے کے آئیں گے، مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں ان کے بھی لے کے آئیں گے۔ تو ہم لے کے آئے مریم نواز صاحبہ کے ایسٹس کی سٹوری ہم نے دی، جس پہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ ان کا ڈائلاگ، میری لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو وہ جائیداد کا سارا کچا چھٹا ہم نے مریم صاحبہ کا بھی کھولا تھا، وہ اس میں بھی ہم نے بتایا کہ ان کے ایسٹس کتنے ہیں، کہ کون کون سی، وہ گاڑی کی مالک ہی نہیں ہے اتنی وہ غریب ہیں، پھر وہ اپنے بھائی کی مقروض بھی ہیں، یہ بھی سارا انہوں نے اپنے ایسٹس میں لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے طور پہ تو نہیں بتایا۔ تو پھر نون لیگ والے ہمارے خلاف آنا شروع ہو گئے کہ یہ تو یوتھیا ہے، یہ تو یہ ہے، تحریک انصاف کے پے رول پہ ہے۔ تو یہ چلتا رہتا ہے، مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن بات ہے یہ کہ حق اور سچ کی بات کریں، آپ کسی کی لائن کو ٹو مت کریں، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے وہ بتائیں۔ ہمارا کام بطور جرنلسٹ یہ ہے حق بتانا، وہ چاہے جو بھی ہوگا، ہمارے پاس جو خبر آئے گی وہ اس کو ہم چیک کریں گے، کاؤنٹر چیک کریں گے۔ اگر کسی کا ایجنڈا ہوگا، اس میں ہڈن ایجنڈا ہوگا، اگر وہ سمیل ہم نے کر لیا تو ہم وہ سٹوری نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر خبر سچی ہے، اس کو اپنے ذرائع سے چیک کر لیا، جو ہمارے ٹیچرز نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ خبر کو چیک کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہوتا، بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو جب وہ سچی ہوتی ہے تو ہم اس کو آنر کرتے ہیں، اس کے بعد لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی ہے، وہ بچاتی ہے، وہ تحفظ دینے والی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں، دوستوں کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جب تک ہیں تب تک ہم اپنا جو کام ہے وہ تندہی سے، ایمانداری سے، کھلے دل سے اور کرتے رہیں گے، چاہے لوگ جتنی مرضی تنقید کریں۔ بےحد شکریہ سر، علی وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی ہیں اور بڑی زبردست انداز میں یہ خبریں بریک کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد جب خبر لے کر آتے ہیں تو تنقید کا نشانہ بھی سم ٹائم بن جاتے ہیں۔ سر، دکھ ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کے لقبات ملتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، اس میں دکھ یا خوشی کی بات نہیں ہے، عوام ہے نا، عوام کی ہر ایک کی اپنی رائے ہے، آزادی اظہار رائے، لیکن آزادی اظہار رائے جو ہے وہ ایک پیرامیٹر میں رہ کے ہونی چاہیے نا، ایک دائرے میں رہ کے۔ اگر میں کسی کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں مہذب انداز سے کروں، ذاتی طور پر میرا جو اپنے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں اس پہ میں اگر کسی پہ تنقید کرتا ہوں تو مہذب انداز میں کروں گا، تو اگلے کو بھی احساس ہوگا کہ یار ٹھیک ہے، اس نے تنقید کی ہے، اچھے انداز میں کی ہے۔ اگر میں اس کو گالی گلوچ دوں گا تو پھر وہ سب سے پہلے تو میرے پرورش پہ سوال اٹھائیں گے نا، کہ اس کی پرورش ہی گندی ہوئی ہے، یہ ایسی الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ پھر میں نے جو پڑھا لکھا ہے، جس ادارے سے میں نے پڑھا ہے اور جن اساتذہ نے میری تربیت کی ہے، پھر ان پہ سوال اٹھے گا کہ ان کی تربیت کرنے والے نہیں ٹھیک تھے۔ تو تنقید ہر ایک کو کرنی چاہیے، لوگ ہم پہ کرتے ہیں تو اس کے دکھ نہیں ہوتا، وہ ایک مثال ہے نا، بدنام ہوں گے تو نہ تے ہوئے گئے نا۔ تو جب لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کوئی کمنٹ اچھا کرتا ہے، کوئی برا کرتا ہے، لیکن لوگوں کے نالج میں تو آتا ہے نا کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، تو اس پہ میری ریٹنگ بڑھتی ہے۔ تنقید کریں اس سے بھی ریٹنگ بڑھتی ہے، تعریف کریں اس سے بھی ریٹنگ بڑھتی ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کریں، ہم برداشت کریں گے۔ بالکل جی، ادب اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ تنقید کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن غیر اخلاقی زبان استعمال کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ۔